اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب کی خدمت میں آج جو 5واں درس ہے اس میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم معارف اہل بیت اور معارف دین کو اور تعلیمات اہل بیت کو اچھی طرح سے سیکھ سکیں اور جان سکیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ ہماری گفتگو عقائد کے بارے میں ہے، ہماری گفتگو ان شبہات اور ان سوالات کے بارے میں ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ ایک نئے ذہن کو اور ایک ناپختہ ذہن کو پریشان کر سکتے ہیں۔ وہ سوالات ان کو حل کرنا ہے، ان فنڈامنٹلز کو سیکھنا ہے کہ جو دین میں بنیادی اثر رکھتے ہیں اور بنیاد دین ہیں۔ لہٰذا ابھی تک آپ کے سامنے مختلف چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے، اور آج جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ایک اور سوال ہے کہ جو خداوند عالم کے حکیم یا عادل ہونے کے اوپر سوال ہو سکتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں، لوگ یہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، لہٰذا اس کا جواب دینا ہے۔ اور سوال کچھ اس طریقے سے ہے، اور سوال ہم بیان البتہ کر رہے ہیں، لیکن سوال کی شکل ہو سکتا ہے ایک ہو، لیکن اگر اس کا جواب آپ نے سمجھ لیا اور سیکھ لیا تو بہت سارے اسی طریقے کے جو سوالات ہیں وہ آپ خود بخود حل کر سکتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا خدا کہ جس کی آپ اتنی ساری صفات بیان کرتے ہیں، اتنی ساری صفات ثبوتیہ آپ نے بیان کی ہیں، اور آپ اپنے خدا کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، اگر یہ خدا عادل ہے، اگر یہ خدا حکیم ہے، اگر یہ خدا جو ہے وہ رحیم ہے، تو پھر کیوں ایسا ہے کہ اس دنیا میں بعض لوگ شدید درد اور غم میں، بلکہ سوال یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیوں پھر بعض بچے یا بعض لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ناقص جسم، ناقص الخلقہ ہوتے ہیں، کوئی ان میں جو ہے وہ یا ہاتھ نہ ہو یا پیر نہ ہو، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہو کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو معذور پیدا ہوا ہے بچہ، یا عقل جو ہے وہ ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں ہے بچے کا۔ تو یہ جو اس طرح کے جو بچے جو ہے پیدا ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اللہ ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اگر ہمارا اللہ آپ کہہ رہے ہیں عادل ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، عادلانہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ تو بظاہر ایک سوال ہے، اس کا ایک جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ لہٰذا اگر عدالت خداوند عالم کو ملا کے بنایا جائے اور اس کی حکمت کو کے اوپر گفتگو کی جائے تو اس کا جواب اور اس جیسے بہت سارے دیگر سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے، اب میں جواب دینا شروع کر رہا ہوں، مقدمات ہیں، پھر اسی کے ذیل میں جواب ہے۔ جیسا کہ ہم نے مسلسل بیان کیا اور آپ استادوں سے، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ خداوند عالم عادل ہے، حکیم ہے، اور ہر چیز پہ قادر ہے وہ، تو جب ہمیں سب سے پہلے مرحلے میں جب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ وہ عادل ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو اب شک اور شبہہ جب آتا ہے ہمارے سامنے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان صفات کو رکھتا ہے
اگر ہمارا ذہن اس سے الجھ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے اس ڈاؤٹ سے، اس شبہے سے، تو ہمیں اس کو کلیئر کرنا، نہ ہے کہ اللہ کی صفت کے اوپر ہمیں جو ہے وہ دوبارہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، جب آپ، اسی لیے میں نے بارہا اس نقطے کو آپ کی توجہ اس طرف مبذول کی کہ اگر ہم اپنی توحید میں پختہ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی توحید اور اس کی صفات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو عقیدہ درست ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر ہر چھوٹے موٹے سوال سے اگر ہم پلٹ کے اپنے عقائد کے اوپر جو ہے وہ پھر سے غور و فکر کرنے لگے، غور و فکر سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، شک سے منع کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر بنیادیں کمزور اور کھوکھلی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اب اگر ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ قادر ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ یہ تمام صفات رکھتا ہے، تو ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سوال کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ میں جو پیدا ہوا ہوں، میری ایک آنکھ نہیں ہے، یا میں معذور پیدا ہوا ہوں، یا خدا نخواستہ کوئی یہ کہے کہ بھائی میں چل پھر نہیں سکتا، میرے پیر نہیں، میں جب پیدا ہوا ہوں تو ایسے ہی پیدا ہوا ہوں کہ میرے پیر نہیں ہیں. تو خدا نے مجھے ایسا کیوں پیدا کیا؟ خدا نے مجھے پیر کیوں نہیں دیے؟ خدا کو مجھے پیر دینا چاہیے تھے، میں چل نہیں پا رہا ہوں، باقی سب چل رہے ہیں. خدا نعوذ باللہ، یہ چیزیں دھیرے دھیرے جو ہے وہ کفر و کفریات کی طرف، نعوذ باللہ کہ جو ہے وہ اللہ عادل نہیں ہے اور میں نہیں مانتا ایسے اللہ کو، اور فلاں، یا خود وہ شخص یا اس کے ریلیٹیوز یا اس کے ماں باپ پریشان ہو کر اس طریقے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی نتیجہ نکالے، یا یہ کہ جو ہے یہ دوسرے لوگ نتیجہ نکالیں کہ بھائی اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ اس طرح کیوں پیدا ہوتا. تو جواب اس کے بہت سارے ہیں، ابھی دھیرے دھیرے ہم آپ کا ذہن آمادہ کر رہے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے کیوں نہیں دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کا حق تھا. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے گا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا حق تھا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، دوسروں کو ملا ہے، مجھے نہیں ملا، یہ میرا حق تھا، مجھے کیوں نہیں ملا. اس کا مطلب خداوند عالم نے مجھے میرا حق نہیں دیا، وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ عادل نہیں ہے، وہ ظالم ہے، العیاذ باللہ. تو یہ جو نتیجہ انسان فوراً نکالتا ہے، ذرا اس پہ غور و فکر کرے. دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا واقعاً ہمارا حق ہے یا نہیں ہے. کیا ہمارے پاس کچھ تھا جو ہم سے چھین لیا گیا؟ بھئی حق تلفی اس وقت ہوتی ہے کہ اگر کسی کا حق ہو اس کو نہ دیا جائے، یا اس کے پاس ہو اور اس سے چھین لیا جائے. تو کیا ہمارے پاس پہلے سے کچھ تھا اس سے پہلے کہ ہمیں اللہ وجود عطا کرے؟ کیا ہم تھے؟ سوال یہ ہے، اس پہ ذرا سا غور کریے، ذرا ذہنوں کے اوپر جو ہے وہ زور ڈالیے. کیا ہم تھے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ میرا تھا جو مجھے نہیں دیا گیا، یا یہ مجھ سے چھین لیا گیا؟ ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے میں آ رہا ہوں. کیا ہم تھے ہماری خلقت سے پہلے کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارا تھا، یا ہمارے ہاتھ تھے، ہمارے پیر تھے، ہمارے پاس آنکھ تھی جو اللہ تو نے مجھے نہیں دی اور تو نے مجھ سے چھین لیا؟ ایسے نہیں. ہم تھے کب کہ جو ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا حق ہے؟ ہمارا کچھ تھا ہی نہیں. جو وجود اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس دنیا میں، ہمیں اللہ نے آنے دیا اور ہمیں وجود عطا کیا، یہ خود ایک فیض ہے، فیض الہی ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا. اور اب یہ کہا جائے کہ ہمیں پیر کیوں نہیں دیے، ہمیں آنکھ کیوں نہیں دی، یہ میرا حق تھا، تو یہ تو غلط ہے. کہ انسان پہلے یہ سمجھ لے اس کا کچھ حق نہیں تھا اللہ کی گردن کے اوپر، اللہ کے اوپر، کہ جو ہے وہ اللہ سے یہ کہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا. نہ، یہ سوال ہی غلط ہے. یہ اس شبہ کی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے غلط ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ تم اس طرح سے تصور کرو. نہیں، بلکہ ہمارا کچھ ہے نہیں کہ ہم مستحق ہوں، ہم کہیں کہ اللہ تو نے ہمیں کیوں نہیں دیا. جب ہم تھے ہی نہیں تو ہمارا حق وجود میں نہیں. ہاں، اللہ لطف کر دے، ہم کو دے دے، تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمانیت ہے. اور اب اگر ہمارے پاس نہیں ہے، اب آپ یوں سوال کریے کہ بھئی ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، ہمارا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں اگر مان جاتے تو اب یہ کہ ٹھیک ہے چلیے ہمارا حق نہیں تھا. یا وہ جو شبہ ڈالتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس معذور شخص کا جو اس طرح پیدا ہو گیا ہے بچہ، اس کا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے ہم نے مان لی اس بات، وہ مانیں گے اس بات، چونکہ عقلی بات ہی ہے.
اب اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ اب اس صورتحال میں ہے اور یہ تو جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ عدالت سے دور ہے بات، یہ عادلانہ اور کیا کہتے ہیں فیصلہ نہیں ہوا، پروردگار عالم نے سب کو دیا، اس کو نہیں دیا. توجہ کریے، پروردگار عالم نے سب کو دیا اور اس لیے اس کو نہیں دیا تو خداوند عالم عادل نہیں ہے اور ہم اس کو عادل نہیں مانتے. اس طرح کے سوالات کرنے لگتے ہیں لوگ اور شبہ. تو اب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو پہلے دروس گزرے تھے اور آپ نے ان کو مکتوب اور لکھا ہوگا، آپ کے پاس ریٹن صورت میں جو آپ کے نوٹس اس میں دیکھیے پلٹ کے کہ جب لیول 1 میں یہ عدالت الہی کی گفتگو ہوئی تھی اور تعریف کی جا رہی تھی کہ عدل الہی کیا ہے، وہاں ہم نے آپ کے سامنے 3 تعریفیں پیش کی تھیں اور ان میں سے اس وقت ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی عدل کو، توجہ فرمائیے گا خوب اس چیز نقطہ کی طرف، اگر کوئی عدل کو مساوات کا معنی کرتا ہے تو یہ اس کا جواب دیا تھا کہ یہ ایک طریقے سے غلط ہے. عدل مساوات نہیں ہو سکتا. ہاں کہیں کہیں پہ مساوات عدل ہے لیکن ہر مساوات عدل نہیں ہے. آپ ہر جگہ یہ کہیں کہ یہاں پر سب کو برابر سے دیا گیا تو یہ عدل ہے نا، کچھ جگہ پر اگر برابر سے دے دیا جائے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے، نئے کی عدل. میں نے اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے اصل جواب کو سننے کے لیے. میں نے مثال دی تھی کہ اگر کلاس میں کچھ بچے ہیں پڑھ رہے ہیں اور سب یہ مطالبہ کرنے لگے کہ بھئی ہم کچھ نے پڑھا کچھ نے نہیں پڑھا، کچھ محنتی تھے کچھ محنتی نہیں تھے، کچھ عقل مند تھے کچھ عقل مند نہیں تھے، اور کچھ کے نمبر کچھ فیل ہو گئے ایگزام میں کچھ پاس ہو گئے ایگزام میں. اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہنگامہ کر دیں نہیں سب کو سب نمبر ایک جیسے ملنا چاہیے. تو اسے امتحان کا مفہوم ایک تو خراب ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ یہ ظلم ہے، یہ عدالت نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ بھئی سب کو نہیں سب کو پاس ہونا چاہیے تو یہ غلط ہو گیا، تو بے امتحان کا ایک لیے ہو رہا ہے. اور پھر اگر یہ کہ سب پاس ہو جائیں اور سب کو ایک جیسے نمبر ملے تو یہ تو مساوات ہے، یہ عدل نہیں ہے، ظلم ہے اس کے حق میں کہ جس نے پڑھا تھا اور جس نے نہیں پڑھا تھا اس کو نمبر مل گیا، اس کو وہ پاس کر دیا گیا. تو غلط بات ہے نا. اور یہ پھر آگے تک بات جائے گی، جابز ملنا، نااہلوں کا جو ہے وہ مقامات اور ڈیزگنیشنز پہ آ جانا، یہ سب مثالیں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. تو اب یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی ان سب کو دیا اور ہم کو نہیں دیا، لوگوں کو ملا اور ہم کو نہیں ملا، تو یہ تو عدالت نہیں ہے. تو وہاں ہم نے بیان کیا تھا یہ جو انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے سب کو ملا ہمیں نہیں ملا، تو انسان یہ نہیں اللہ سے توقع کر رہا کہ ہمارے ساتھ عدل ہو، بلکہ وہ توقع کر رہا ہے مساوات ہو، ٹھیک ہے، مساوی ہو، سب لوگ کامن جو ہے سب کو چیزیں ملیں. تو یہ بھی جو ہے یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے. اور پھر ہم یہ کہہ کہ اللہ عادل نہیں ہے، تو اصل میرے بھائی اصل تقاضا ہی نہیں تھا عدل کا. یہ مساوات اور عدل الگ الگ دونوں چیزیں ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ سب لوگ یا پھر سب لوگ ناقص الخلقہ ہوں یا سب لوگ جو ہیں کامل الخلقہ ہوں، تو یہ جو کامل الخلقہ یعنی خلقت میں کامل، ناقص الخلقہ یعنی خلقت میں ناقص، ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ کوئی انسان اللہ سے مطالبہ کرے کہ ہم کو سب کی طرح تمہیں رکھنا چاہیے تھا تب عدالت اللہ تیری محقق ہوتی، تو یہ غلط ہے. عدالت کا مفہوم یہ ہے کہ جس حسب کئی جو ہے تعریفیں بیان کی تھیں عدالت کی، ان میں سے ایک تعریف یہ بیان کی تھی کہ اللہ کا عدالت کا معنی یہ ہے کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، کہ ہر صاحب حق کا حق اسے عطا کر دیا جائے. تو اگر یہاں انسان یہ کہے کہ نہیں یہ میرا حق تھا، تو آپ پہلی بات واضح کر دی کہ نہیں یہ حق نہیں ہے کسی کا، مل گیا سبحان اللہ، نہیں ملا تو حق نہیں تھا، حق نہیں تھا کسی کا. آپ کہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ حق اور ظلم کیا مجھے میرا حق نہیں ملا. پھر اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ تصور نہ کریں کہ یہ مساوات سب کو جو ہے وہ مساوی جو ہے خلقت ہو، نہیں، بلکہ جو ہے عدالت سے ہونا چاہیے، نظام میں جو ہے عدالت قائم ہونا چاہیے. تو یہ ایک بات. لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ یہ عدل کو جو کانسیپٹ ہے اس کو غلط لیا جا رہا ہے، اور انسان جو ہے اپنے اوپر زبردستی اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے کہ بھئی میرے ساتھ عدل نہیں ہوا. نہیں، عدل نہیں ہے، آپ مساوات کے منتظر ہیں، اور جبکہ ہم نے کہا تھا مساوات اور عدل الگ الگ دونوں بحث ہیں. لہٰذا یہ تصور کر کے مجھے مساوات میرے ساتھ ہو اور اللہ عادل نہیں ہے تو بالکل الگ الگ دونوں باتیں ہیں. امید ہے کہ بات واضح ہو رہی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ سوچنے لگے کہ بھائی میرے ساتھ تو عدل نہیں ہوا اور مجھے جو ہے وہ مساوات نہیں ہے اور میرے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے، مساوی میرے ساتھ جو ہے سب کے ساتھ ایکول
جو ہے وہ بیہیویئر ہونا چاہیے, سب کو ایکول جو سب کے ساتھ خلقت میں جو ہے برتاؤ ہونا چاہیے, اور میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جو انسان تصور کرتا ہے میرے ساتھ نہیں ہوا, مجھے ناقص پیدا کیا, اس کے ساتھ ہو گیا, اسے کامل پیدا کیا, تو یہ جو تصور ہے انسان کا یہ غلط ہے. کیوں؟ چونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں خلقت میں نقص اور خلقت میں کمال, یہ نسبی ہے. ٹھیک ہے, نسبی ہے, یعنی کمپیریٹیو ہے. جب آپ کمپیئر کریں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے تب یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے. یعنی مفہوم مطلق نہیں ہے, ایبسلیوٹ کوئی مفہوم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ملاک ہے کمال کرنا. یعنی کیا؟ یعنی ایک جملے میں اگر اس بات کو ہم بیان کرنا چاہیں, زیادہ ذہن جو ہے وہ نہ ہو, سوال ہم نے اچھا اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ لمبی لمبی فلسفی بحثیں کی جا سکتی ہیں, کلامی اور اعتقادی بحثیں کی جا سکتی ہیں, اور انشاءاللہ لیولز جیسے جیسے آگے بڑھیں گے باتیں ڈیپ اور ان ڈیپتھ جو ہے آپ کو بتائی جائے گی چیزیں. لیکن سادی زبان میں وہ یہ کہ یہ جان لیجئے کہ اس کائنات میں, دنیا میں, جب اللہ نے انسان کو خلق کیا تو انسان کی کامل ترین جو شکل و صورت ہو سکتی ہے انسان کامل کی, وہ چہاردہ معصوم ہے, ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. واضح ہوئی؟ یعنی انسان کو جب اللہ نے جب انسانی شکل کو خلق کیا تو سوائے چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کوئی بھی کمپلیٹ اور کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تکامل کا جو انسان کے ذہن میں بات ہے کہ بھئی میں کامل ہوں, وہ کامل نہیں ہے, تو یہ تو غلط ہے. صرف چہاردہ معصومین ہر جہت سے کامل ہیں, البتہ وہ مادہ اور محدود ہونا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن خلقت میں ہر جہت سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کامل ہیں. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, یا وہ آدمی کے جو وہ انسان کے جو ناقص الخلقہ ہے, کہ جس کی خلقت میں کچھ نقص ہے, کمی ہے, وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پیر ملے, ان کو آنکھیں ملی اور ہم کو نہیں ملی, لہٰذا اللہ نے ہمیں نقص کے ساتھ خلق کیا, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی کسی کی نسبت, وہ جس کو کمپیئر کر رہا ہے وہ بھی کسی کی نسبت جو ہے وہ ناقص ہے, وہ اگلا آدمی وہ بھی کسی کی نسبت ناقص ہے, اور تمام انسان معصومین کی نسبت ناقص ہیں. ہم سب عام لوگ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ناقص ہیں. بھلے ہی ظاہر میں ہمارے جو ہے خداوند عالم نے ہم کو جو ہے وہ ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور سب کچھ دیا ہے, بدن ہمارا سالم ہے, لیکن معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بہت ساری جہات سے انسان ناقص ہے. انسان کی خلقت جو ہے وہ بہت ساری جہات سے, صفات میں, خصوصیات میں انسان نقص رکھتا ہے, کمال پہ نہیں ہے. جسمانی بدن, قوت, خوبصورتی, علم, معنوی صفات, ظاہری صفات, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. انسان اپنے آپ کو کمپیئر کرے اور سوچے ان مفاہیم کے اوپر. لہٰذا انسان, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو نقص اور کمال ہے نسبی ہے, مطلق نہیں ہے. لہٰذا ممکن ہے کہ وہ خود انسان جو اپنے آپ کو ناقص جواب یہ کہ انسان جو اپنے آپ کو ناقص تصور کر رہا ہے وہ بہت سارے دیگر لوگوں کی نسبت کامل ہو, اور وہ اپنے اس کمال کو بھولا جا رہا ہے کہ جو اس کے اندر ہے دوسروں کی نسبت. ہاں, کسی اور کی نسبت اس میں نقص ہو سکتا ہے, جیسے میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں, لیکن بہت ساری کی نسبت جو ہے میں ناقص ہو سکتا ہوں. حتماً اور یقیناً ائمہ کی نسبت جو ہے تمام انسان, عام انسان جو ہے ناقص ہو سکتے ہیں اور ہیں. لہٰذا ہم یہ اپنے ذہن سے جو ذہن میں شبہ ڈالا جاتا ہے پریشان کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ نقص اور کمال جو ہے وہ ذاتی ہے. ہاں, اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے ناقص خلق کیا اللہ نے, اور کیا کہتے ہیں اس کے درجات زیادہ بلند ہوں گے, وہ زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہے, وہ حج بھی جا سکتا ہے, میں اپنے پیر نہ ہونے کی وجہ سے حج پہ نہیں جا سکتا ہوں, مثال کے طور پر میں جو ہوں فلاں عبادت نہیں کر سکتا, میں فلاں کام نہیں کر سکتا, یہ اس دنیا میں ہے, یہ تمام نقص اور اس کے اثرات اس دنیا میں ہیں. لہٰذا اب اس دنیا میں اگر انسان یہ کہے کہ میرے پیر نہیں ہیں, میں پیروں کی بار بار مثال دے رہا ہوں, ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں, زبان ہو سکتا ہے, کسی کی زبان نہ ہو سکتا ہے, کوئی گونگا پیدا ہوا ہو, کوئی بہرا پیدا ہوا ہو, کوئی اندھا پیدا ہوا ہو, نعوذ باللہ, تمام چیزیں پروردگار عالم انشاءاللہ تمام مومنین کو محفوظ رکھے. ابھی وجہ بتائیں گے کہ کیوں یہ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں انسان یہ سوچ رہا ہے میں اس دنیا کی زینے نہیں چڑھ پا رہا ہوں بلندی تک جانے کے لیے, میں اس دنیا کی سیڑھی نہیں چڑھ پا رہا ہوں, بظاہر پکڑ کے اوپر نہیں جا پا رہا ہوں, میں اوپر تک کمال تک کیسے جاؤں.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس طرح کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے انسان کو خلق کیا ہے تو اس کی استعداد اور صلاحیت کے حساب سے اس سے جو ہے اس کے اوپر تکلیف عائد کی ہے اور اس پہ تکلیف رکھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی وسعت ہے اتنا تم سے توقع کیا جا رہا، اتنا ہی حساب لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں کامل ہے میری خلقت، اور اگر ایک درجہ تقرب الہی، اللہ سے قریب ہونے کا ایک عبادتوں کا ایک درجہ اور ایک کمال کا ایک درجہ، مثال کے طور پر 100 طریقے کی عبادتیں کرنے کے بعد ملے گا مجھے اور میں وہاں تک پہنچوں گا، ٹھیک ہے، 100 عبادتیں میں کروں، 100 مختلف چیزیں میں انجام دوں تو میں وہاں تک پہنچوں گا، تو ممکن یہ ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ساتھ کہ جس کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں مادی ظاہری طور پر، کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے پیر نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، تو اس کی نسبت یہ ہے کہ وہ 10 درجے یا 10 عبادتیں کچھ انجام دے کر وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی وہ جو تقرب مجھے مل رہا ہے، ایک کامل انسان کو بظاہر مل رہا ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو ناقص سمجھ رہا ہے اس کو ہو سکتا ہے اور شارٹ میں جو ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ لہٰذا اللہ نے محروم نہیں رکھا ہے اس کو، اللہ نے اس کے لیے راستے مہیا کر رکھے ہیں۔ وہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں قرآن کو جو ہے، کوئی بہرا ہے اور کوئی جو ہے گونگا ہے، نہ وہ قرآن سن سکتا ہے نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ سوچے کہ میں دنیا میں جو ہوں آج تک قرآن ہی نہیں پڑھ پایا، دیکھ رہا ہے بظاہر آیات کو، دیکھ رہا ہے وہ آیات کو، لیکن چونکہ گونگا ہے لہٰذا وہ ادا نہیں کر سکتا، بہرا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اس کو پڑھا جائے، کیا تلفظ ہو، کیا تصور ہی نہیں اس کے ذہن میں آتا۔ وہ دیکھ سکتا ہے بالکل، ہو سکتا ہے کوئی اندھا بہرا اور گونگا ہو، تو وہ کیا کرے؟ اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ تقرب الہی کے جو ذریعے ہیں وہ صرف اس مادی وسائل تک محدود نہیں ہیں، لہٰذا کسی کے دل میں اگر یہ آ رہا ہے شبہہ تو یہ غلط ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسے اس کے لیے ذرائع فراہم کیے جائیں گے، اور قیامت میں بھی اس سے سوال نہیں ہوگا، قیامت میں بھی اس سے اتنا ہی سوال ہوگا کہ جتنی اس کے پاس صلاحیت تھی۔ اگر اس نے اپنی صلاحیت کے مطابق بہت زیادہ کام محنت کی ہے اور کسی نے جو ہے صلاحیت کے مطابق محنت نہیں کی، تو وہ سالم شخص، کامل الخلقہ شخص بظاہر جو ہے وہ اس کو عذاب ہوگا اور اس کو جو ہے بہت زیادہ جزا ملے گی۔ اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم وہ روایات بیان کریں گے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ نقص اور یہ مصیبتیں، یہ مشکلات جو ہیں وہ سبب بنتی ہیں کہ انسان کے درجات و مومن کمال تک پہنچے۔ اب اگر یہ انسان، ایک اور اب سوال، یہ سب دیکھیے میں جواب دے رہا ہوں، اب اگر ایک اور جواب آپ کے ذہن میں، اگر سوال ابھی باقی ہے، ایک اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو حکیم ہے، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے عقائد میں، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ جو ہے وہ قادر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں نہیں کیا کہتے ہیں اس بچے کو جب یہ پیدا ہو رہا ہے تو کیوں نہیں جو ہے وہ صحیح پیدا کر دے؟ ٹھیک ہے، دوسروں کے بچے جو ہیں جو غیر مسلمان ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کے بچے ناقص پیدا ہوں، لیکن جو مسلمان ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے تو بچے کامل پیدا ہوں۔ یہ اکثر بہت آتا ہے ذہن میں سوال کہ ہم مسلمان ہو کے ہمارے اوپر کیوں مشکلات ہیں، ہم مسلمان ہو کے ہمارے اوپر کیوں مصیبتیں ہیں؟ اس کا جواب آپ کے سامنے بھی دیا جائے گا۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ دنیا اور یہ کائنات سبب اور مسببات کے اوپر چلتی ہے، یعنی یہ پورا نظام جو ہے وہ علت و معلول کے حساب سے چلتا ہے، یعنی یہ پورا نظام اس حساب سے چلے گا کہ جیسے ہی کسی چیز کے محقق ہونے کی وجوہات فراہم ہو جائیں، علتیں مہیا ہو جائیں، وہ چیز محقق ہو جائے گی۔ اب چاہے ان لوگوں کا اعتقاد خدا پر ہو یا نہ ہو، یہ ایک تکوینی قاعدہ قانون ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو۔ کوئی اگر چاقو لے کر اپنی انگلی پر چلائے گا اور یہ چاقو برندہ اور تیز ہوگی تو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو وہ ہاتھ کٹے گا، یہ صفت چاقو کی اور وہ صفت ہے بدن کی۔ لہٰذا یہ محدود کر دینا یہاں پر آ کے اس مسئلے میں یہ ناانصافی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہو اور وہ جو ہے کوئی غلط دوا و غلط انجیکشن لگا دے کسی ایسے، کہ بہت ایسا ہوا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، پروردگار محفوظ رکھے سب کو، کوئی ایسی دوا دے دی، کوئی ایسا انجیکشن دے دیا کہ انسان کا کوئی بدن کا پارٹ جو ہے، حصہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا، فالج ہو گیا انسان کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ ایسی دوا غلط دے دی کہ انسان کے اوپر فالج کا اثر ہو گیا۔ تو اب یہاں پر آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ یہاں پر آپ کیا کہیں گے
یہاں پر ہر عقل مند انسان یہ کہے گا کہ اس ڈاکٹر کی غلطی ہے، اس نے غلط دوا دے دی، اس کو کیوں یہ دوا نہیں دینا چاہیے تھی، اس کی وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ معذور ہو گیا، یہ شخص جو ہے وہ اس کے اوپر فالج کا اثر ہو گیا۔ تو ہر ایک یہاں پر اس ڈاکٹر کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ ناقص پیدا ہوتا ہے، کامل پیدا نہیں ہوتا، کسی مشکل کے سے دوچار ہو کر پیدا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی روایات میں بتایا جاتا ہے، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کی حرکات و سکنات اور ان کے افعال اور عادات جو ان کی عادتیں تھیں، اس کا اثر اس بچے پر پڑ رہا ہوتا ہے کہ جو نطفہ پیٹ میں ہے اور پیدا ہو رہا ہے، انعقاد ہو چکا ہے نطفے کا، یہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ یہ ناقص ہے، نعوذ باللہ، اور خدا نخواستہ ناقص پیدا ہو گیا، تو اب سب یہ کہتے ہیں اللہ نے کیا، سب یہ کہتے ہیں اللہ نے کیا، سب یہ کہتے ہیں اللہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اللہ عادل نہیں، اللہ ظالم، نعوذ باللہ، اللہ جو ہے وہ رحمان و رحیم نہیں ہے، کیسا ظلم کر رہا ہے خداوند عالم میرے ساتھ ایسا۔ یہاں پر کیوں یہ تصور نہیں ہوتا کہ ماں باپ جو ہیں وہ سبب بن رہے ہیں، جبکہ میڈیکل سائنس بھی پروف کرتی ہے، روایات بھی یہ ہے، اور واضح ہو رہا ہے، مستقل ایکسپیریمنٹ سے واضح ہو رہا ہے۔ مشہور سائنسدان نے جو ہے تحقیق کی، بھئی یہ 80% انہوں نے تحقیق میں اپنے لکھا کہ نیو ایئر ایو جو ہے، جو 1 جنوری کی رات ہوتی ہے، چونکہ وہ نیو ایئر کی رات ہوتی ہے اور اس کو بہت نیو ایئر کے خوشی میں جو ہے ایک خاص طبقہ جو ہے وہ بہت خوشی اس میں مناتا ہے، اور وہ پارٹیاں ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، اور حد سے زیادہ بڑھ کر فحشاء اور منکر اور شراب پی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ اس حد تک پی جاتی ہے کہ انسان مریض ہونے لگے۔ اور اسی شب اگر کوئی جو ہے وہ نزدیکی اختیار کرے اور کوئی عورت ماں بننے والی ہو، تو ان ایام میں اس ڈاکٹر نے کیلکولیشن کیا کہ 80% بچے ان حالات میں کسی نہ کسی مشکل سے دوچار رہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس وقت ان دنوں میں، ان حالات میں بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے، بہت زیادہ شراب پی کر اگر کوئی یہ کام کرے، ماں باپ نشے میں دھت ہوں، تو اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ اور روایات بھی ہیں، اس کے اوپر روایات بھی ہیں کہ بھئی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اب جب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کا اثر ڈائریکٹ علت بنتا ہے بہت ساری جگہوں پر، کہ بچہ ناقص پیدا ہو، بچہ ذہنی طور پہ کمزور پیدا ہو، روایات میں ملتا ہے کہ جو ہے وہ دیکھیے دینداری صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھ لے، حج پہ چلا جائے، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے دے، یہ ہے دینداری۔ دینداری کا ایک جز یہ ہے کہ انسان زندگی کس طرح بسر کرے۔ ہم نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے بارہا کہ اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے زندگی بسر کرنے کا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مصلی عبادت، خانہ کعبہ، حرم، ائمہ کی زیارت، یہ سب بس اسلام ہے، نہیں۔ کس طرح اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، نزدیکی اختیار کرنا ہے، انسان تولید نسل کرنا ہے، یہ تمام آداب بیان کیے گئے ہیں، اور انسان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہاں، ہر چیز کا ایک سن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن وقت کے آتے آتے یہ باتیں انسان کو سیکھنا چاہیے۔ تو اب جب ہمیں یہ معلوم ہوا، روایات میں ملتا ہے کہ بھئی اگر ڈائریکٹ کھلے آسمان کے نیچے انسان نزدیکی کرے، یا سورج کی روشنی، چاند کی روشنی کے سامنے کرے، یا فلاں خاص تاریخوں میں کرے، تو بچے پہ یہ اثر پڑتا ہے، بچے پہ فلاں اثر پڑتا ہے۔ وہ ماں کے جو جس کا حمل ہو، جو اس حالت میں ہو، پیٹ میں اس کے بچہ ہے، اگر وہ میوزک سن رہی ہے، اگر وہ ایسے منظر دیکھ رہی ہے، اگر وہ دردناک منظر دیکھ رہی ہے، اگر پریشان اور اضطراب والے منظر دیکھ رہی ہے، تو وہ ڈائریکٹ اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے خیال رکھا جاتا ہے، اسی لیے اتنی زیادہ صرف ظاہری خیال نہیں کہ کیا کہتے ہیں بچہ ضائع ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کی روح بچے کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے، روح اثر قبول کر رہی ہوتی ہے، ماں کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے، کیا کھایا جا رہا ہے، کیا پیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اکثر ہم نے دیکھا ہے، رائج ہے یہ، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے کہ اس حالت میں عورت جو ہے اس کے سامنے کہا جاتا ہے کہ اچھی چیزوں کو دیکھو، اچھے بچوں کو دیکھو، اچھے خوبصورت بچوں کو دیکھو، ویسا بچہ پیدا ہوگا۔ کیوں؟ یہ عام رائج ہے۔ دیکھیے آپ اور ہم اپنی کیا کہتے ہیں زندگیوں میں دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ماں باپ کے افعال کا اثر ہے بچے کے اوپر۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی، چونکہ ڈاکٹر جب انجیکشن دے رہا ہے، غلط دوا لگا رہا ہے،
مریض کو، مریض فالج کے اثر میں مبتلا ہوا جا رہا ہے تو سب ڈاکٹر کو ملامت کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ انہوں نے ظاہر میں دیکھ لیا یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ باتیں چونکہ آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، زیادہ انسان اس کو دیکھ نہیں پاتا، محسوس نہیں کر پاتا، لیکن ہے تو انسان جو ہے اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ پہ اس کا الزام ڈال دیتا ہے، جبکہ غلطی انسان کی خود کی ہوتی ہے۔ اب انسان یا کہ ذرا تصور کرے اور دیکھے کہ ہم نے کہاں ایسی غلطی کری، کیوں؟ چونکہ یہ دنیا سبب اور مسبب کی ہے، یہ دنیا علت اور معلول کی ہے۔ یہاں جیسی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فیض میں کوئی کمی نہیں کی ہے، یہ مادے یا ہماری کمی ہے، مادے کی کمی ہے کہ وہ فیضیاب نہیں ہو پاتا پوری طریقے سے، ورنہ اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ کہ سورہ سجدہ میں کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کو حسین خلق کیا ہے، خوبصورت طریقے سے خلق کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ انسان کو جو ہے ناقص خلق کرے۔ پروردگار عالم ایک اور جگہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ روم میں آیت نمبر 41 میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ بہت سارے فساد کر رہے ہیں خشکی اور تری کے اوپر، جہاں کہیں بھی ہو انسان جو فساد کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور معصیتیں کر رہا ہے، ہم ان کو چکھائیں گے ان کے اعمال کا جو نتیجہ ہوگا جو انہوں نے فساد برپا کیا ہے، لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ یعنی جب انسان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا برا نتیجہ بھی نکلے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ چاقو کیوں کاٹ رہی ہے، یہ چاقو یہاں پہ نہ کاٹے۔ ظالم جب گولی مار رہا ہے ایک مظلوم کو تو آپ کہیں نہیں صاحب یہ گولی نکلے اور نکلتے ہی جو ہے جیسے ہی وہ مظلوم کے سینے پہ لگے پھول بن جائے ہیں۔ یہ تو بچکانہ تصور ہے کہ ہم ظالم جو ہے وہ تلوار چلا رہا ہے اور تلوار جو ہے وہ گردن کاٹنے کے لیے چلا رہا ہے، مظلوم کی گردن جو ہے وہ پتھر بن جائے یا تلوار جو ہے وہ روئی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے علت و معلول کا، تمام جو قواعد و قوانین ہیں یہ درہم برہم۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ بھئی ہاں تو پھر جناب ابراہیم تو جو ہے وہ آگ میں جلے نہیں، آگ نے جلایا نہیں، وہاں پہ کیا ہے معجزات استثناء ہیں انبیاء اور حجج الہی کے لیے، اور اس کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ فی الحال ہماری بحث ہماری آپ کی زندگی میں ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھئی جناب ابراہیم کے ساتھ تو ہوا، میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا، یا فلاں کے ساتھ تو ہوا وہ پانی میں ڈوب رہا تھا لیکن کسی نے اس کو بچا لیا، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا، میرے بچے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا۔ تو یہ استثناءات جو ہے وہ قاعدے نہیں، کلیات نہیں بن سکتے، کلی قاعدے الگ ہوتے ہیں۔ بہرحال بحث کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ کروں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ثم للذین ينزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت ان شکروا وانابوا ما يستصغرون معه ما ينالهم منها حتى انهم لو خيروا بعد الموت لاختار ان يردوا الى البلايا ليزدادوا من الثواب۔ ترجمہ جلدی سے کر دوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، بحر الانوار میں حدیث موجود ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ ان کو اس کا ثواب اور اجر موت کے بعد نظر آئے گا، اور پھر وہ شکر ادا کریں گے اس چیز کا، اور اگر ان کو اگر ان کو اختیار دیا جائے اس بات کا کہ وہ اسی ناقص الخلقت اور مصیبتوں اور جسمانی پریشانیوں کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آئے تو وہ اس ثواب کو اور اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں اسی نقص کے ساتھ آنا پسند کریں گے۔ یعنی اگر انسان، امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کے اندر نقص ہے اور وہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ انسان یہ کہے کہ ہم جو ہے وہ بلا وجہ ہم کو ایسا خلق نہیں، اس کو اجر بھی ملے گا اور انسان جو ہے وہ اس کا ثواب بھی دیکھے گا۔ لیکن انسان یہ نہ کہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں ناقص خلق کیا اور اللہ نے ہمیں کچھ دیا نہیں۔ دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں کہ قال ان اللہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما القا، ایک شخص نے آ کر امام سے جو ہے وہ اعتراض کیا کہ میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، درد میں مبتلا رہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ما القا من الاوجاع وکان مسقاما
فقال لی یا عبد اللہ، امام نے اب اس کو فرمایا، وہ شخص گیا اور اس نے اعتراض کیا کہ ہمارے پاس ہر وقت جو ہے درد میں مبتلا رہتے ہیں اور ہم پریشان رہتے ہیں، مریض رہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اے عبداللہ لو یعلم المؤمن، کہ اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ ما لہ من الاجر من المصائب، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ مصیبتوں میں کتنا بڑا اجر ہے، لتمنى انہ ان یقرب بالمنقار طول عمرہ، تو انسان یہ دعا کرے گا اللہ سے کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور وہ مصیبتیں برداشت کرتا رہے اس دنیا میں جو اس کو اجر ملنے والا ہے اس دنیا میں۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس جو دلیلیں ہیں، یہ ہمارے پاس جو قانون اور قواعد ہیں، یہ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بس نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے، اس دنیا میں ایک نظام ہے۔ نظام ہماری خواہشات کے حساب سے نہیں چلتا، ورنہ ہر چیز ہر انسان کے خواہشات کے حساب سے چلنے لگے۔ یہ جو ہمارے سامنے ناقص بچے پیدا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اس کی وجہ خود انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ نقص کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارا بچہ بالکنی سے گر گیا تو ہم یہ کہیں کہ بھئی اس وقت اللہ جو ہے گریوٹی کا جو پل تھا اس کو ختم کر دیتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، گریوٹی کو ختم نہیں کر سکتا، ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں کر سکتے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ اللہ ہمارا عادل ہے، حکیم ہے، دانا ہے، اور اس نے اس نظام کو ایک علت و معلول کے حساب سے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا یہ تصور کہ ہم ایسے کیوں ہیں اور ہمارے ساتھ صرف ایسا کیوں ہوا، یہ غلط ہے، بلکہ انسان اپنے ہی اعمال اور کردار کو سدھارے تاکہ ایسی مشکلات پیش نہ آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔